کہتے ہیں میں صادق اور امین اور ریاست مدینہ، اور دوسری طرف جھوٹ بولنا. میں سمجھتا ہوں اگر میں یہ پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کے پریس کانفرنس شروع کروں اور ساتھ ہی جھوٹ بولنا شروع کر دوں تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ ہے اس پہ رحمت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس بندے پہ. اور عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد پھر صادق اور امین اور پھر گھڑی چور، اور گھڑی بھی چور اس گھٹیا طریقے سے کہ آپ نے گھڑیاں لی اور گھڑیاں لینے کے بعد ایک بوگس ایویلیویشن رپورٹ تیار کروائی. آرٹ آف ٹائم ایک گھڑیوں کی دکان ہے جو کہ بند ہو چکی ہے. اس کا جو مالک ہے محمد شفیق نے 2018 سے 2022 تک جو اس کا پورا ٹیکس بنتا ہے وہ کوئی 1.2 ملین اتنا ٹیکس بنتا ہے. اور اس پوری دکان کے بیچ میں جو اس کا پورا سٹاک رہا ہے، سٹاک 18 لاکھ روپے سے زیادہ اس دکان نے کبھی سٹاک ہی نہیں رکھا. محمد شفیق صاحب کی ایویلیویشن رپورٹس جو انہوں نے وہاں پہ دائر کی اور انہی کی رپورٹس کے اوپر انہوں نے وہ گھڑیاں خریدی. اصل میں حقیقت یہ تھی کہ گھڑیاں یہ پہلے فروخت کر دیتے تھے. ابھی آپ ایک ویڈیو ٹیپ آئی ہے جس میں بشرا بیگم اور زلفی بخاری آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں آئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچ دیں. ہوتا یہ تھا کہ گھڑیاں بک جاتی تھی، جو ان کے خریدار ہوتے تھے وہ مال مفت دل بے رحم، وہ لوگ پہلے ہی دورے کے بعد جیسی خان صاحب جہاز سے اترتے تھے تو خریدار وزیر اعظم ہاؤس کے آس پاس منڈلا رہے ہوتے تھے، اور وہ خریدار جو ہیں وہ گھڑیاں خرید پہلے لیتے تھے اور بعد میں بس توشہ خانہ کا اور کیبنٹ ڈویژن ان لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے ایک فرضی کارروائی کی جاتی تھی. یہ حقیقت ہے اس صادق اور امین کی. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ پڑھنا چاہیے. وہ ایاک نعبد یا ایاک نستعین جو پڑھ کے پھر جو جھوٹ بولتا ہے بندہ، جو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہتا ہے کہ ریاست مدینہ میں پاکستان میں بنا کے دکھاؤں گا، جس نے توشہ خانہ کی گھڑیوں سے لے کے پرچ پیالیاں تک نہیں بخشی، جو ہمیں خلفائے راشدین کی مثالیں دیتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیوند لگے جوڑے کی قصے سناتا ہے، وہ اربوں روپے کی گھڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے لے کے فرار ہوتے ہیں اور باہر بندر بانٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ آ کے سرکاری خزانے میں کہتا ہے جی یہ 5 کروڑ روپے میری آمدن ہے توشہ خانہ سے. اور اب حقائق سامنے آ رہے ہیں اس کے. یہ جھوٹا شخص، یہ آپ توشہ خانہ کا فیصلہ پڑھیں، یقین مانیے کہ آپ تفصیلات نکالیں کہ پرچ پیالیاں، آئی فون اور چھوٹے چھوٹے آئٹم، اگر ایک آپ عام سے آدمی کو بھی وزیر اعظم پاکستان بننے کا موقع ملے گا تو وہ ایشٹرے بخش دے گا، وہ ٹیبل میٹ بھی بخش دے گا، وہ قالین بھی بخش دے گا. وہ کہے گا کہ میرا منصب جو ہے مجھے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ لے کے جانے کی، اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. ہی واز اے پیٹی تھیف. میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہی از اے پیٹی تھیف. لیکن ہماری جو تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ یہ سمجھ نہیں رہے. اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، آرٹ آف ٹائم کی رسید تو عمران خان نے دی ہے. اب وہ رسید جس بندے کی دی گئی ہے اس کی مالی حیثیت جو ہے سٹاک کی وہ 18 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں تو وہ کروڑوں روپے کی گھڑیاں کہاں سے وصول کر سکتا ہے. یہاں سے اب پتہ لگتا ہے کہ جو عمر فاروق ظہور جو بات کر رہا ہے، عمر فاروق جو جس نے وہ، میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا اور ہمیں کوئی تحفہ ملے جس کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر ہو، چاہے اس میں ڈائمنڈز نہ بھی جڑے ہوں، خانہ کعبے کی صرف تصویر ہو، تو بصیت مسلمان میں اپنی نسلوں کو بھی کہہ کے جاؤں گا کہ یہ گھڑی سنبھال کے رکھنا. آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جھوٹ بولتے ہیں. آئیں آپ کو دوبارہ سے بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی آڈیو سناتے ہیں اس وقت. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ عوام کے جذبات کو بھی ٹچ کے طور پہ استعمال کیا. تم نے صداقت اور امانت کے سبق کو بھی ٹچ کے طور پہ استعمال کیا. تم نے ریاست مدینہ، نعوذ باللہ مجھے کہنی بھی نہیں چاہیے بات، تم نے یہ ساری جو دین کے معاملات تھے یہ سب تم ٹچ کرتے گئے. اور تم نے اصل چہرہ تمہارا اب بے نقاب ہو رہا ہے
جب پتہ لگ رہا ہے کہ تم تو ایک پیٹی تھیف تھے, تم نے چوری کی تھی, اور اس کے بعد تمہاری اب یہ سارے کرتوت سامنے آ رہے ہیں, اب پتہ جو چلنے میں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو بات صرف اتنی نہیں سادہ تھی. وہ ایویلیویشن رپورٹس, ہم نے یہ ایویلیویشن رپورٹس مانگی ہیں آج بھی, اور کوشش کر رہا ہوں کہ میں خود ان پروسیڈنگز کا حصہ بن جاؤں جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں, اور اس میں وہ ساری جو ایویلیویشن رپورٹس ہیں وہ میں عدالت کے آگے رکھوں کہ یہ دیکھیے اصل ایویلیویشن رپورٹس کیا ہیں, کہ آپ کے خلاف میں اس صحافی کو جس نے یہ سارا, بلکہ آپ کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان صحافی کو جنہوں نے یہ سارا کا سارا جو ریسرچ کر کے یہ سارا چیز جو تھی پاکستانی قوم کے سامنے لائے, اور وہ جو صداقت اور امانت کا سبق دینے والا تھا وہ بطور وزیر اعظم کابینہ ڈویژن کو ہدایات دیتا رہا کہ تم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہنا ہے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے اگر یہ گھڑیوں کی تفصیلات دے دی جائیں. اگر تمہاری چوری عمران خان قوم کے سامنے رکھی جائے تو قومی سلامتی کو خطرہ ہے, باقیوں کو تو تم صداقت اور امانت, اور چور 3.5 سال تم نے اس ملک کی معیشت تباہ کر دی, 3.5 سال میں تم نے اس پاکستان کی اکانومی کو برباد کر دیا, سی پیک تباہ کر دیا, کوئی کام نہیں ہونے دیا. پتہ نہیں تم کون سے ایجنڈے پہ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو لاپرواہ ہے, اور رب العالمین نے تمہیں آج بے نقاب کیا ہے کہ آج تمہارا اصل چہرہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے آ گیا, کہ تم جو ایک طرف یہ سارے دعوے دار تھے اور کابینہ ڈویژن کو کہتے رہے کہ ریکارڈ نہیں دینا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بھی ان کے کابینہ کے وکیل کی یہ بحث موجود ہے کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے, اور جب وہ ریکارڈ سامنے آیا تو پتہ لگا یہ قومی سلامتی کو خطرہ نہیں تھا, یہ بشرا بیگم اور گوگی کی سلامتی کو خطرہ تھا, یہ شہزاد اکبر اور یہ زلفی بخاری کی سلامتی کو خطرہ تھا. جن لوگوں نے تمہارے ساتھ مل کے یہ سارا فراڈ کیا یہ ان کی سلامتی کو خطرہ تھا, یہ قومی سلامتی کو خطرہ نہیں تھا. یہ تمہارے بنی گالا کے بیچ میں پڑے ہوئے وہ تمام فرنیچر, وہ ٹی وی میٹس, رگز, شینڈلے, جو بھی آپ کو ہاتھ میں چیز آئی, تقریباً 1.5 کروڑ کی تو چیزیں مفت میں لے کر گئے ہیں, ان کی ایویلیویشن کم کرائی ہے, لاکھوں روپے کی مالیت کے جو ٹی سیٹ ہیں ان کو 20-20 ہزار روپے کا ظاہر کیا گیا ہے. اگر ہم وہ سارے حقائق پاکستانی قوم کے آگے رکھیں گے اور پاکستانی قوم کو بتائیں گے کہ یہ دیکھیے یہ صادق امین کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ گیا ہے, یہ چور جو ہے, یہ پیٹی تھیف جو ہے, جو پوری پاکستانی قوم کو صداقت امانت کا سبق دیتا رہا, پاکستان کو یہ کس جگہ پر لے گیا, لانگ مارچ کیا, اس لانگ مارچ کے بیچ میں پاکستان کے کئی بچے, کئی نوجوان, کئی لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں, اور وہ سب کچھ کرتے ہوئے جانتے ہوئے بھی اس کی ریکارڈنگ سامنے آ گئی. سائفر کا پورا ڈرامہ کیا کہ سائفر جی غیر ملکی سازش ہے, سائفر کا سارا جو حقیقت ہے وہ پاکستانی قوم کے آگے آ گئی, اس کی آڈیو ٹیپس سامنے آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک ناٹک ہے. اور